ایک وقت تھا جب بہت ہی کم ہمیں ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ، پرنٹ میڈیا کے اندر خواتین رپورٹرز، خواتین جرنلسٹ مین اسٹریم میں نظر آتی تھی، لیکن پچھلے 15-20 سال سے جب سے پاکستان کے اندر میڈیا پرائیویٹائز ہوا، بہت زیادہ اپرچونیٹیز بھی ملی اور بہت سی خواتین رپورٹرز، سینئر جرنلسٹ، اینکرز ہمارے سامنے آئیں. لیکن بات خاتون یا صاحب کی یا مرد کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ رپورٹ کیسے کر رہے ہیں، اس کو کانٹینٹ کی فارم میں کیسے لے کر آ رہے ہیں. اور خواتین کے اپنے جو ایشوز ہیں، چاہے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن کے ہوں، ویمن امپاورمنٹ کے ہوں، ڈومیسٹک وائلنس کے ہوں، بریسٹ کینسر کے ہوں. آج بریسٹ کینسر پہ ہم بات کر رہے تھے. تو ایسے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً خواتین ہی خواتین کے ایشوز کو مین اسٹریم میں لے کر آ رہی ہیں. بالکل. ایک کہا جاتا ہے کہ جی وہ کمفرٹیبل ہیں لوگ بات کرنے کے لیے، ایک خواتین ایک فیمیل کے ساتھ ڈسکشن کرنے میں آسانی فیل کرتی ہے. لیکن اب فاطمہ بہت سی مثالیں ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہیں کہ مرد خواتین کے ایشوز پہ زیادہ بلند اور مضبوط آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہماری ایک دوست، ایک ساتھی رفیہ موجود ہے، جو کہ میڈیا کی ایک ٹرینر ہے، خاص طور پہ صحافت کے اعتبار سے ویمن امپاورمنٹ اور ویمن ایشوز کو مین اسٹریم میڈیا پہ کیسے لے کے آنے، اس اعتبار سے پورے پاکستان میں چھوٹے علاقوں سے لے کے بڑے شہروں تک بہت سی خواتین اور حضرات کو ٹرین کر چکی ہیں. گڈ مارننگ، السلام علیکم رفیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. پچھلے کچھ سالوں میں آپ کو کیسا لگا کہ اب خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی مین اسٹریم ویمن ایشوز پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ شفٹ بہت ہی زبردست ہے اور اس طرح سے ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خواتین ہی خواتین کے ایشوز کو کور کریں، لیکن جو میل وہ ہیں، جرنلسٹ ہیں، رپورٹرز ہیں، براڈ کاسٹرز ہیں، ان کو بہت زیادہ سینسٹائزڈ ہونا چاہیے. ان کو بہت زیادہ اس چیز سے باخبر ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے رپورٹنگ کرنی ہے، ایشو کو کس طرح سے اٹھانا ہے، اس پہ کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح کی آپ نے زبان یوز کرنی ہے، کس طرح کی ٹون یوز کرنی ہے، الفاظ کیسے آپ نے یوز کرنے ہیں. سوال آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ایک کوئی ریپ کی وکٹم ہے یا ڈومیسٹک وائلنس کی وکٹم ہے تو آپ اس سے کیا بات کس طرح سے کریں گے، بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ کانفیڈینشیلٹی کی بھی بہت بات ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اگر وہ کسی بھی ایشو پہ بات ہو رہی ہے، وہ ریپ سے ہے، آنر کلنگ سے ریلیٹڈ ہے، وہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، وہ وومن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ، وہ کسی بھی ایشو سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کو ہم نے کس طرح سے ریز کرنا. کیونکہ میں نے بعض دفعہ بہت پروگرام دیکھے ہیں کہ خواتین کے نام سے تو وہ شروع ہو رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی آپ کو خواتین کی آواز کہیں پہ بھی نہیں سنائی دیتی. اور ایک ایسا پروگرام کہ جو خواتین کے لیے ہو، جس میں آپ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں جو ان کی زندگیوں میں بہت اہمیت اختیار کرتا ہے، لیکن اس میں نہ خواتین کی نمائندگی ہے اور نہ ہی ان کی آواز ہے، تو آپ خود سوچیں تھوڑا سا پھیکا پھیکا سا تو لگے گا وہ والا پروگرام. تو اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ پہلے تو خود ٹرین ہوئے، اور بہت مشکل تھا کیونکہ میں بالکل ٹیکنیکل پرسن ہوں ہی نہیں، اور اس میں ہم نے کافی اچھی ٹریننگ لی اور انٹرنیشنل ٹرینرز آئے، انہوں نے ٹرین کیا کہ ایکچولی کیوں ضرورت ہے کہ ویمن فار ویمن. اس لیے کہ کچھ ایشوز ایسے، میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس میں خواتین زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں خواتین سے بات کرنے، جیسے فاطمہ بھی، کیونکہ شاید وہ آپ ایک ہی جگہ پر ہوتے ہو اور آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہو، آپ کی فیلنگز بھی سیم ہوتی ہیں. بالکل فاطمہ، آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ کی فیلنگ سیم ہوتی ہیں، اور سم ہاؤ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم خواتین ایک دوسرے کے ایشوز سے بہت زیادہ ریلیٹ ہم کنیکٹ کر جاتے ہیں نا ایک دوسرے سے، اور ایک ایسے لیول پہ کنیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ بہت کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. بالکل. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے شروع میں رپورٹنگ شروع کی اور میں مائک لے کے جاتی تھی اور وہ ڈیجیٹل ریکارڈر ہوتا تھا، تو بات کرتے کرتے خواتین نے رونا شروع کر دینا، اور مجھے بہت وہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میری شکل ایسی ہے کہ ان کو میری شکل دیکھ کے رونا آ جاتا ہے. اور پھر وہ بہت ڈیپ ڈاؤن جو ایموشنز ہیں، جو بہت نیچے انہوں نے دبائے ہوئے ہیں، وہ ایک دم سے اوپر آنا شروع ہو جاتے تھے. اور وہ پھر وہ ایسی باتیں کرتی تھیں کہ بعض دفعہ میرے لیے بھی ان کو ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، اور ان کو بعض دفعہ مجھے اپنے لیے روکنا پڑتا تھا کہ پہلے مجھے یہ ڈائجسٹ کر لینے دے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ایک عورت ہونے کے ناطے سے ہم ان کی آواز کو زیادہ بہتر طریقے سے اوپر لے کے آ سکتے ہیں، جو کہ اب ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے، جیسے کہ آپ نے شروع میں خود ہی فرمایا کہ اب ٹرینڈ چینج ہو چکے ہیں، اور اب رپورٹنگ کے کیا کہتے ہیں طریقے بھی چینج ہو گئے ہیں. اب تو سوشل میڈیا آ گیا اور مختلف قسم کے اتنے میڈیمز نکل آئے ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ایشوز پہ بڑی ڈفرینٹ طریقے سے بات ہو رہی ہے آج کل. لیکن جیسے جیسے میڈیم زیادہ ہوئے دیکھا جائے تو کام آپ لوگوں کا مشکل بھی اس لحاظ سے ہو گیا کہ آپ لوگوں کو زیادہ دیکھنا ہے کہ اگلے بندے کی دل آزاری نہ ہو،
اس کی پرابلم کو اس طریقے سے رکھا جائے کہ وہ یہ نہ لگے کہ بھئی یہ تو خالی میری اس پرابلم کو اچھالا جا رہا ہے یا خالی وہی والی بات کہ اپنی رپورٹ بنانے کے لیے یا اپنے کام کے لیے اس چیز کو استعمال کیا یا ریٹنگ لینے کے لیے. بالکل وہ. اور یہ ریٹنگ والا تو آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ تو مختلف پروگرامز میں ریٹنگ لینے کے لیے ان کی ذاتیات, ان کے کریکٹر, ان کی ایک ایک چیز کو اس طرح کنکھالا جاتا ہے کہ مطلب آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایشو تو کچھ اور ہے, بات تو کسی اور چیز پہ ہونی چاہیے, لیکن ریٹنگز کا بھی ایک اپنا ہی سلسلہ ہے. وہ بھی شاید ضروری ہوتی ہوں گی, لیکن آپ پازیٹیو سائڈ سے لیں, آپ ان کی پازیٹیو سائڈ دکھا کے لیں, آپ ان کی ذاتیات کو مت اچھالیں, آپ ان کو اس زخم کو مت کرے دیں جو وہ ان کے لیے ایک بہت ناسور بنا ہوا ہے. مجھے یاد ہے رفیہ جب 2005 کا زلزلہ آیا اور وہ ایک ایسا واقعہ تھا اس قوم کے لیے کہ ڈیزاسٹر رپورٹنگ کی بھی ہم لوگوں کو نہ عادت تھی نہ کوئی تجربہ تھا اس طرح سے, اور بہت سی مثالیں پھر ہمارے سامنے آئیں کہ کچھ رپورٹرز نے جا کے ڈیزاسٹر وکٹمز کو اس طرح سے رپورٹ کیا. اب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو بڑا ان ایتھیکل لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہماری صحافت نے بھی, ہمارے میڈیا نے بھی, اس وقت نیا میڈیا پرائیویٹائز ہوا تھا 2000 2001 2002 میں میڈیا نے پرائیویٹائز ہونا شروع کیا, 5 میں زلزلہ آ گیا, 3-4 سال ہوئے تھے, نہیں معلوم تھا کہ کیا بات کہنی ہے, کیا سوال کس طرح سے کرنا ہے, لیکن اب میں دیکھتا ہوں کافی میچورٹی آ گئی اس لیے کہ اب بہت زیادہ, ایک تو ٹائم بھی بہت زیادہ گزر گیا ہے, اور دوسری یہ بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ میچورٹی تب آتی ہے جب میڈیا میں میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ آئیں, جو میڈیا سٹڈیز کر کے جن کی ٹریننگ ہوئی ہو. اب میں مطلب ہے کہ میں ایک دم سے سبزی لیتے لیتے میں جا کے رپورٹنگ تو نہیں شروع کر سکتی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایکچولی میں نے رپورٹنگ کرنی کس طرح ہے اور میں نے بات کس طرح سے کرنی ہے. جب تک پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے جن کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی ٹورڈز یور ایشوز, اور ان کی سینسٹیوٹی کس طرح کی ہے, ان کی وہ جو حساسیت ہوتی ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے, اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تب پھر آپ اس طرح کی رپورٹنگ نہیں کر سکتے جس طرح کی ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ 2005 کے زلزلے میں رپورٹنگ ہوئی تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ڈیزاسٹر میں رپورٹنگ کس طرح کی کرنی ہے ہم اس کے لیے بھی ٹرین نہیں ہوتے ہیں. ہمیں کوڈ آف ایتھکس کو کس طرح سے فالو کرنا ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا, اور اگر ہم ان کوڈ آف ایتھکس کو فالو کریں تو رپورٹنگ تو بہت ایک غیر جانبدار چیز ہے, اس میں تو آپ کسی کی سائڈ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز کو آپ نے بتانا ہے. ایون وکٹم کی اگر ہم بات کریں تو ہم تو اس وقت خواتین کی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں آج آپ کے ساتھ رفیہ, لیکن میرا خیال ہے یہی اصول مردوں کے لیے بھی ہے. اگر ایک کوئی ڈیزاسٹر کا وکٹم مرد ہے یا ایون وائلنس کا یا ریپ کا یا کسی بھی طرح کے تشدد کا وکٹم مرد ہے تو اس کی بھی پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی کو اسی طرح سے اس کا احترام کرنا چاہیے جیسا کہ ایک عورت کا. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی, اور یہ صرف میرا خیال ہے کہ یہ صرف مرد اور عورت کی بات نہیں ہے, آپ جس کی بھی بات کریں چاہے وہ بچے ہیں, چاہے وہ بڑے ہیں, چاہے وہ چھوٹے ہیں, چاہے وہ ینگ گرلز ہیں, بوائز ہیں, مین ہیں, وومن ہیں, کوئی بھی ہیں, لیکن ان کی پرائیویسی کو بالکل ڈسٹرب نہیں ایز اے ہیومن ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اگلے انسان کی پرائیویسی ہے اور وہ ایک انسان ہے, ہم نے اس کو ایز اے ایک آبجیکٹ نہیں یوز کر لینا اپنی رپورٹ میں. بالکل ایسے ہی ہے, اور اگر وہ نہیں کمفرٹیبل, اب میرا نام آئے تو آپ ان کا نام مت دیں, اگر وہ نہیں کمفرٹیبل میری تصویر آئی تو آپ ان کی تصویر مت دیں, اگر وہ نہیں کمفرٹیبل کہ آپ اس پوائنٹ پہ جائیں, اس پوائنٹ پہ جا کے اس کو ہٹ کریں جو اس کے لیے واقعی ایک بہت بڑی چیز ہے, تو آپ فی الحال اس کو ہٹ مت کریں, کیونکہ دیکھیں ایک سٹیجز ہوتی ہیں, آپ ایک دم سے اگلے بندے سے سب کچھ نہیں اگلوا سکتے, نہیں کر سکتے, یا وہ سب کچھ ایک دم سے آپ کے سامنے نہیں بول سکتا جب تک آپ اس کو کمفرٹیبل نہیں کرتے ہیں. دیکھیں یہ وہی بات ہوگی کہ جس طرح ہر چیز کی ایک تمیز ہے نا, تو ہمیں رپورٹنگ کی بھی ایک ایتھکس ہے, تمیز ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ اگلا جب تک اجازت نہیں دے گا ہم نے اس کی ٹیریٹری میں انٹر نہیں ہونا, وہ جتنا ہمیں ویلکم کرے ہمیں اتنا ہی رہنا, کیونکہ اس کی ایک سپیس ہے نا, آپ اس کی سپیس میں انٹر ہو رہے ہیں, اس کی سپیس میں انٹر ہونے کے لیے اس کی رضامندی بہت ضروری ہے. اچھا رفیہ, آخر میں ہم ضرور آپ سے چاہیں گے کہ ایک کلاس سے دیکھا جائے تو ہر کوئی رپورٹر ہے آج کیونکہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک میری رسائی میں ہے, میں نے کیمرہ اٹھایا اور باہر نکل کے میں نے کچھ بھی ویڈیو بنا لی تو وہ اس کو میں نے ڈال دیا, تو ایک طرح سے وہ رپورٹنگ ہے. عام لوگوں کے لیے ذرا بتائیے ایسے کون سے 3-4 اصول جو ایتھیکل رپورٹنگ کے عام ویورز, عام سوشل میڈیا کے کنزیومرز اور رپورٹرز اس کو اپنائیں جن کو ہم عموماً اگنور کر رہے ہوتے ہیں. 3-4 پوائنٹس. دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ چیز جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ دکھانے کے قابل ہے بھی کہ نہیں, کیا وہ ایشو اس طرح کا ہے کہ آپ اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں.
آپ اس میں سے کتنا وہ اوتھینٹسٹی ہے آپ کی بات میں, آپ کتنے ریسرچ بیس بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس کتنے فیکٹس ہیں اس کے بارے میں, اور سب سے بڑی بات کہ آپ کس طرح کی زبان یوز کر رہے ہیں, آپ کس طرح کی فوٹیج یوز کر رہے ہیں, آپ کس طرح کی تصویریں لگا رہے ہیں. اگر خواتین ہیں تو آپ ان کے حوالے سے کتنی حساسیت سے بات کر رہے ہیں. ایون اگر مرد بھی ہیں, حساسیت تو سب کے لیے بہت ضروری ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے لے کے چلیں. اب میرے پاس بھی کیمرہ ہے, میں آتے جاتے میں بھی یہی کرتی ہوں جس طرح آپ کر رہے ہیں, کیا فیس بک پہ, انسٹاگرام کی, اب تو بالکل اتنی کھلی چیزیں ہیں کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور مطلب اس کو نیرو ڈاؤن بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس میں سب سے بڑی بات ہے, کیا یہ میری ذمہ داری کس طرح سے بنتی ہے کہ میں نے اس ایشو کو لے کے آنا ہے, اور وہ میرے دل کے کتنے نزدیک ہے, اور اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا. سب سے بڑی بات ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, جو بھی وائرل ہوگی تو مجھے تو بڑا اچھا امپیکٹ ملے گا, مجھے لائکس بڑی ملیں گی, ہے نا, کیونکہ وہ صرف میرے حد تک ہے نا, وہ وہی بات ہے, وہ جو ہم پی آر کی بات کر رہے ہیں وہ لائکس اور ویوز میں آ گئی ہے نا, اب وہ کامنٹس میں آ گئے ہیں کہ وہ ہماری کتنا ٹیک ہوگا, اور کس طرح سے پھر ہمارا چینل یا پروگرام مونیٹائز ہوگا. اس کے پیچھے سب سے بڑی بات ہے, اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, گدھے گھوڑے سب کچھ ہم ایک ہی ریس میں لے کے جا رہے ہیں, بغیر یہ دیکھے کہ کیا یہ ریس ان کی ہے, یا ایون یہ ریس میری بھی ہے, میں جس کا حصہ بننا چاہ رہا ہوں. اور اس میں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ آپ کی زبان بہت ضروری ہے, کہ وہ کتنی بہتر ہے, وہ آپ کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں, کس طرح سے بولتے ہیں, اس میں سنسنی خیزی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے نا, وہ پہلے اخباروں میں ہوتا تھا, خاتون عین غین شین کے ساتھ فرار ہو گئی, اور رنگے ہاتھوں رنگ رلیاں بناتے ہوئے پکڑے گئے, اور اس ٹائپ کی یہ لینگویج نہیں ہونی چاہیے, سینسیشن نہیں ہونی چاہیے. وہ ابھی بھی ہے, لیکن اب آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی چینج اس میں آ گئی ہے, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میڈیا رپورٹنگ, براڈ کاسٹنگ, اس میں سنسنی خیزی بہت ضروری ہے. وہ ٹھک ٹھک ہمیں لگتا ہے جتنی تیزی آئے گی, جتنی اس ٹائپ کے ورڈز اور ووکیبلری ہم یوز کریں گے, تو وہ چیز اتنی وائرل ہوگی, اور جتنی مسالے دار چیز ہوگی لوگ اتنا زیادہ دیکھیں گے. میں نہیں دیکھنا چاہتی ہوں, اور میرے بہاف پہ آپ مجھے وہ کیوں دکھا رہے ہیں جو میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہوں ایز اے ویور. اور ہوتا یہ کہ ناظرین کی پسند پہ مبنی, بھئی یہ میری پسند نہیں ہے, مجھے اس طرح کی رپورٹنگ نہیں دیکھنی ہے. تو اس میں ظاہر ہے ویور کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اس سنسنی کو, اس مسالے کو, اس زبان کو, ان کو وہ چسکا اچھا لگتا ہے, کہ جس میں وہ, ابھی میں کل کوئی چیز پڑھ رہی تھی, اور مجھے پڑھ کے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ ابھی بھی یہی لینگویج یوز ہو رہی ہے, ابھی بھی اس طرح کی سنسنی یوز ہو رہی ہے. میں ایک دفعہ بہاولپور یونیورسٹی گئی تھی اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنے کے لیے, اور ہم میڈیا لٹریسی پہ کام کر رہے تھے, اور ایک کافی اچھا پروجیکٹ تھا یوتھ کے حوالے سے. تو اس میں جب ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے یہ والے ورڈز نہیں بولنے, تو وہ بچے کہتے ہیں تو پھر میڈم ہم بولیں گے کیا, پھر ہم کون سے لفظ بولیں گے, ہماری تو کہانی کوئی نہیں پڑے گا. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ان کے پاس, ہمارے نوجوان کے پاس وہ ڈکشن, وہ اردو اور انگریزی کے الفاظ ہی نہیں رہے. اور اپنی کہانی سنا, اور ہماری اردو اتنی خوبصورت زبان ہے, اور اس میں اتنے خوبصورت الفاظ ہیں استعمال کرنے کے لیے, لیکن کیونکہ وہ پڑھائے نہیں جاتے ہیں, وہ بتائے نہیں جاتے ہیں, بچوں کو اس لیول پہ ٹرین نہیں کیا جاتا, تو ان کا تو قصور نہیں ہے, وہ تو اس بھیڑ چال میں اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. لیکن جو میں نے 2-3 چیزیں بتائی, اگر ہم صرف انہی کو دیکھ لینا تو آپ کی رپورٹنگ بہترین ہو سکتی ہے. رفیہ تھینک یو ویری مچ, بہت لطف آیا آپ کی بات سن کے. اور آپ کو رفیہ کی باتیں کیسی لگی, ہمارے واٹس ایپ نمبر اور ہمارے انسٹاگرام پہ ہمیں ضرور بتائیے گا. اور ان کی بات سے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, اپنا کوئی پرسپیکٹو ہمارے اس ڈسکورس میں, ہمارے اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں, تو ضرور بتائیے. رفیہ کا بہت بہت شکریہ. فاطمہ کو سالگرہ کی ایک بار پھر بہت مبارکباد. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ. اللہ حافظ.